مجاہد بشیر صاحب پوچھتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی امام کی پیروی کرنی چاہیے جبکہ سارے امام ہی درست ہیں تو ہر ایک کو اختیار کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ ائمہ میں سے کسی کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ نفس تقلید وہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ وہ عام فہم نہیں ہے۔ ایک عام آدمی پڑھ کر ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ بعض میں ابہام ہوتا ہے، بعض اوقات آپس میں قرآن کریم کی آیات میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی احادیث اور قرآن کریم میں بعض اوقات تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات خود احادیث کے درمیان تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر صحیح بات کیا ہے اور ان ساری احادیث کو جمع کر کے کیا مفہوم نکلتا ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو یہ کہیں کہ ہم اپنے فہم کے مطابق جو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے، یا آج کل 14ویں 15ویں صدی کا مولوی صاحب جو کہے گا اس پر عمل کریں گے، اور ایک یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے فہم اور بصیرت پر اعتماد کریں کہ انہوں نے ان احادیث کا اور قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب کیا سمجھا، تو ہم اس پر اعتماد کر کے اس کو فالو کریں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند اور ذی شعور آدمی یہی کہے گا کہ وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، پھر وہ حضرات جنہوں نے صحابہ کرام سے حاصل کیا، پھر وہ حضرات جنہوں نے تابعین سے حاصل کیا، اور وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے فقہ میں اور فہم میں اور علوم شریعہ میں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ لاکھوں لوگوں نے ان کی تقلید کی اور ان کے فہم و بصیرت پر اعتماد کیا، تو کیا ان کے فہم و بصیرت پر اعتماد کرنا یہ عقل مندی ہوگی، یا آج کل کا جو ایک آلودہ ذہن رکھنے والا کوئی شخص اس کا کوئی مطلب بیان کرے گا تو اس پر اعتماد کرنا زیادہ صحیح ہوگا؟ تو اس لیے تقلید کو ہم کہتے ہیں منسوخ چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی، بلکہ غیر منسوخ چیزوں میں جو نئے آنے والے مسائل ہوتے ہیں ان میں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہوتا، یا قرآن و حدیث کے متعارض اور مبہم احکام کے بارے میں صحیح راہ عمل کیا ہے وہ پہچاننے کے لیے اور وہ معلوم کرنے کے لیے ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اس لیے ائمہ کی تقلید ضروری ہے۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے خاص طور سے کہ کسی ایک کی تقلید کیوں ضروری ہے، سب کی کیوں نہیں کر سکتے ایک وقت میں جب سب حق پر ہیں؟ تو بات یہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اتباع ہوا کا نام نہیں ہے، خواہش کی پیروی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ آزادی ڈھونڈتا ہے، وہ سہولت ڈھونڈتا ہے۔ تو اب اگر ہم بیک وقت چاروں کی تقلید اور چاروں کی پیروی کرنے کی اجازت دیں گے تو اس میں دو خرابیاں آئیں۔ ایک خرابی تو یہ آئے گی کہ ہر ملک میں اور ہر علاقے میں کسی ایک امام کے ماننے والے علماء کرام جو اکابر علماء ہیں اور وہ زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، ان کی کتب موجود ہوتی ہیں، ان کتب کی تشریحات موجود ہوتی ہیں، تو اس مسلک پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہوتی ہے۔ جیسے اب پاکستان ہے تو یہاں حنفی مسلک ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ پورا افغانستان ہے، اور اس کے علاوہ ماوراء النہر کے جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ سارے کے سارے حنفی لوگ ہیں۔ اب ان علاقوں میں اگر کوئی شافعی مسلک اختیار کرے گا تو ایک تو اسے شافعی علماء نہیں ملیں گے، دوسرا شافعی کی کتب بھی پوری طرح نہیں ملیں گی، تو اس کے لیے شافعی مسلک کو سمجھ کر عمل کرنا عملی طور پر مشکل ہوگا۔ تو اس لیے اس کو امام صاحب کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تقلید کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ چاروں کی تقلید کرنے میں دوسری خرابی یہ ہے کہ ہر مسلک میں اجتہادی مسائل میں ظاہر ہے کہ کچھ فرق ہوتا ہے، آراء کا اختلاف ہوتا ہے، اسی لیے چار الگ الگ مسلک بنے ہیں۔ تو اب کسی مسئلے میں کسی ایک مسلک میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، کسی دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے مسلک میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، تو اب اگر ہم ایک ہی وقت میں سب کی تقلید کرنے کی اجازت دیں تو انسان اپنی فطری جو طبیعت ہے اس کے اعتبار سے سہولتیں ڈھونڈے گا کہ مجھے زیادہ آسانی کام ملتی ہے۔ اس مسئلے میں وہ امام صاحب کی تقلید کرے گا، دوسرے مسئلے میں امام شافعی کی تقلید کرے گا، تیسرے مسئلے میں امام مالک کی تقلید کرے گا، چوتھے میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کرے گا رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہ پھر خواہش نفس کی پیروی ہو جائے گی، یہ شریعت کا اتباع نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے، اور پھر اس میں دوسری جو الجھنیں پیش آتی ہیں کہ ہر وقت ہر مسلک کی تقلید کرنا عملی طور پر مشکل ہوتا ہے کہ اس مذہب کی پوری تحقیق اور اس کے علماء، اس کی کتابیں مہیا نہیں ہوتی۔
تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ انتظامی چیز ہے.